بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آج ایک انتہائی خوبصورت ہستی کے بارے میں چند کلمات ادا کرنے ہیں۔ اس گفتگو کا آغاز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں: روح قرآن مغز ایماں جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آخر یہ عشق ہے کیا؟ جان ایماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت، چاہت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس سے ہی ایمان کی تکمیل ہوگی؟ اگر تو میں یہاں پر عشق کی ڈیفینیشن کرنے بیٹھوں تو لاکھوں بندوں نے اس کی لاکھوں طرح کی ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں، لیکن بات وہ ہوتی ہے جو کسی ایگزامپل کے ساتھ زیادہ اچھی دل میں سمجھ آ جائے۔ تو آج آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ عشق ہوتا کیا ہے اور جس نے عشق کیا اس کو ملتا کیا ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ وہ ہستی ہیں جو جان ایماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 42 سال پہلے یہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں بہت امیر کبیر گھرانہ تھا جن کے یہ واحد چشم و چراغ تھے۔ اگر میں آپ کو ان کے لائف سٹائل کی بات کروں تو اس قدر لیوش اور برانڈڈ ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جناب کا جو سوٹ ہوتا تھا وہ شام سے آیا کرتا تھا۔ جو حضور جوتا پہنتے تھے وہ جوتا حضرمی جوتا ہوتا تھا، جو کہ مکہ کے امیر کبیر لوگ صرف شادی بیاہ اور فنکشنز کے موقع پر پہنتے تھے، لیکن یہ وہ شخص تھے جو یہ جوتا، حضرمی جوتا، عام روٹین میں گھر میں آنے جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو خوشبو لگایا کرتے تھے وہ اس قدر خوبصورت ہوتی تھی اور دل کو بھا جانے والی ہوتی تھی کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے تو لوگ پہچان جاتے تھے اس راستے سے فلاں شخص گزرا ہے۔ اب اتنے ماشاءاللہ لیوش اور برانڈڈ ماحول میں جینے والا بندہ اس نے دیکھ لیا ایک مرتبہ حضور کو۔ جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں سبق پڑھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ جب اس نے جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو حضور سے عشق ہو گیا۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ ابھی میں نے آپ کو ان کا پس منظر بتایا کہ یہ فیملی سٹیٹس کے حوالے سے کیا تھے، لیکن جب جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اب ان کا کیا معاملہ ہوا سنیے۔ اب جناب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چھپ چھپ کر دار ارقم میں ملتے رہتے ہیں، اسلام کی دین کی سمجھ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ خاموشی سے چھپ کر ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے تو عثمان بن طلحہ نامی شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور جا کر آپ کی والدہ کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا تمہارے دین سے پھر چکا ہے۔ جب والدہ کو پتہ چلا تو کہنے لگی کہ جناب جو کچھ تم نے پہنا ہوا ہے یہ سب میرا ہے، یہ جو تم لباس پہنا ہے، یہ جو بہترین جوتا پہنا ہے، یہ جو بہترین شال لیتے ہو اور ساتھ اتنی عمدہ خوشبو لگاتے ہو، سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یا تو اسلام کو چھوڑ دو یا تو ہمیں چھوڑ دو۔ یہ سننے کی دیر تھی تو آپ نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، غلامی مصطفیٰ سے کبھی میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ رہی بات آپ کی ذات کی تو اگر آپ کہتی ہیں تو میں ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر بھی آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ ختم۔ جب یہ بات کی والدہ سے تو اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ عامریہ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہا کہ جو لباس ہم نے دیا اتار دو۔ آپ نے اتار دیا۔ کہا کہ جو آسائشیں ہم نے تمہیں دی ہوئی تھی آج سے ساری آسائشیں میں واپس لیتی ہوں، آپ نے کہا لے لو۔ آپ نے ادھار چادر مانگی اور وہ چادر فقط اتنی تھی کہ آپ اپنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک حصے کو چھپا سکتے تھے۔ اب آپ نے ادھار چادر مانگ کر اپنے آپ کو چھپایا اور اسی حالت میں جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا فرمانے لگے: اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، تم نے کیا سوچا ہے کہ جب تم دین میں داخل ہوئے تو دین نے تم سے تمہارے کپڑے بھی چھین لیے؟
تمہاری آسائشیں بھی چھین لی ہیں۔ تو جاؤ، آج کے بعد اللہ کا محبوب تمہیں کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی تمہارے چہرے کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو دنیا آج مصعب بن عمیر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور آپ کا چہرہ اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ کوئی آپ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا مکمل لیوش لائف سٹائل کو چھوڑ دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ حضور کی محبت، حضور کی غلامی سے بڑھ کر میرے لیے اس دنیا میں کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اب تو ہوا کیا، آپ کی عقل مندی و سمجھداری سے آپ اسلام میں اس طریقے سے رونما ہوئے کہ آپ نے تقریباً 75 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کروایا، اور یہ وہ لوگ تھے جو قریش کے امراء تھے، یہ وہ لوگ تھے جو قریش کے سردار تھے، جو مکہ میں ایک اپنا مقام رکھتے تھے۔ ان کا ایک بندے کا بھی مسلمان ہونا ایسے تھا جس طرح ان کا ایک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں شریک ہوئے، حضور کا بازو بنے رہے، اور ایک مقام ایسا آیا جب غزوہ احد تھی۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ اب غزوہ احد میں ایک خبیث شخص جس کا نام تھا ابن قمیہ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کہاں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے، ان کو میں نے شہید کرنا ہے۔ کسی نے اشارہ کر دیا کہ فلاں جگہ پر ہے، اور آگے مصعب بن عمیر کھڑے تھے۔ اب اس کو لگا کہ مصعب بن عمیر ہی مصطفیٰ ہے، تو اس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت آپ نے اسلام کا جھنڈا، اسلام کا علم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس نے آپ کا بازو کاٹا تو آپ نے اپنے بائیں بازو سے جھنڈے کو پکڑ لیا، اس نے آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے اپنے کندھوں کی مدد سے اور سینے کی وسعت کی مدد سے اس جھنڈے کو تھام لیا، اس نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام کے درمیان فضا پھیل گئی، کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اب ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اگرچہ حضور دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے باوجود ہم حضور کا مشن لے کر آگے چلیں گے۔ اب یہاں دو گروہ بن گئے۔ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی، اور اس کے بعد غزوہ احد میں کیا ہوا آپ سب احباب بہتر جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب بن عمیر کے پاس پہنچے، آپ کی میت مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کا وعدہ پورا کر دیا۔ اے مصعب بن عمیر، جب تجھے میں نے مکہ میں دیکھا تھا تو تجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ تھا، تیری زلفیں سب سے خوبصورت تھی، تیری خوشبو سب سے عمدہ تھی، تیرا چہرہ سب سے پیارا تھا، لیکن جب تو نے اسلام قبول کیا تو آج تیرے بال الجھے ہوئے ہیں، تیرے جسم پر فقط ایک ہی چادر ہے۔ لیکن اے مصعب بن عمیر، یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہوگی، اور جب مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان میں اے مصعب بن عمیر تم بھی شامل ہوگے، اللہ تم کو دیکھ کے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میت پہ تلاوت فرمائی، دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کروڑ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ان پیارے لوگوں کا پیارا علم عطا فرمایا ہے، ان کی زندگیاں پڑھنے کی، ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ سب سے ایک محبت بھری التجا ہے، ان چیزوں کو اپنے بچوں میں عام کریں۔ آپ کے بچوں کو آپ کے ریئل ہیروز کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں جنہوں نے حضور جان ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی غرض کے بے لوث ہو کر ایسی وفا کی کہ دنیا آج ان کے گیت گا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو صحیح العقیدہ سنی بیٹے عطا فرمائے، اور ایسے بیٹے عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر مر مٹے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔